أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ یوں کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس اسی طرح انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنے شروع کی جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی مشرکین مکہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی وجہ سے بندش لگا دے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کو ویران کرنے کی وہ کوشش کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بڑا ہی رسوا کن عذاب ہے اور آخرت میں تو بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور بڑے علم رکھنے والے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ان لوگوں نے یوں کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں اور سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو بس وہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا جو کسی بات کا علم نہیں رکھتے کہ اگر اللہ ہم سے بات کرے یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے بات کرتے یا یہ کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لاتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا کہ آپ جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے ہیں، اور جو لوگ جہنم والے ہیں ان کے متعلق آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے طریقہ کار کی پیروی نہ کر لیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہو ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ سے آپ کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو اصل میں یہی ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا تو وہ یاد رکھ لے یہی ہیں وہ لوگ جو اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ